بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض منصب نبوت بیان کیے۔ پہلی بات جو فرمائی گئی یعلمہم الکتاب والحکمہ، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس سے پہلے جو فرمایا کہ یتلو علیہم آیات، کہ آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، تو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت۔ اس کے بعد دوسرا تزکیہ کہ ان کی پاکیزگی، ان کو جاہلیت کے جتنے بھی بدعات و خرافات تھیں ان سب سے پاک کرنا، اور تیسرا عمل تعلیم کتاب، قرآن کریم کی تعلیم اس کی عملی شکل میں پیش کرنا، اور چوتھا عمل جو بتایا گیا وہ تعلیم حکمت ہے۔ تعلیم حکمت، اور حکمت سے مراد جیسے کہ ائمہ کرام کا قول ہے، اس سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں بنیادی فرض پھر تعلیم حکمت ہوا، اور وہی جس کا آج ہمارا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کی آپ نے تعلیم دی، لوگوں کو سکھایا، بتایا، قرآن کریم کی عملی شکل میں آپ نے اپنے تمام اعمال پیش کیے، اور وہ آج تک چلے آ رہے ہیں۔ تو آج یہی دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو تدوین کے بارے میں مجھے کہا گیا ہے، پہلے تو حدیث اور سنت کیا چیز ہے۔ تو حدیث کی تعریف لغوی طور پر تو کہتے ہیں کوئی بھی نئی چیز، جدید، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ وہ اسی لیے کہ حدیث جو گفتگو کا نام ہے، کلام کا نام ہے، تو جو بھی کلام کر رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، تو اس سے ایک نئی بات کی توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، اسی لیے اس کو حدیث کہا گیا۔ اور اصطلاحی طور پر ہر وہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر پر مبنی ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تین چیزیں صادر ہوئی ہیں وہی حدیث کہلاتی ہیں۔ پہلے تو آپ کے اقوال ہیں، اقوال نبویہ، جتنے بھی آپ کے اقوال ہیں جو آپ نے ارشادات فرمائے اپنی حیات مبارکہ میں۔ دوسرے وہ افعال ہیں جو کہ آپ نے کیے اور کر کے دکھائے، جیسے کہ نماز کا پڑھنا ہے، وضو کا کرنا ہے، حج کا کرنا ہے، جہاد کا ہے۔ یہ تمام وہ اعمال ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ سے صادر ہوئے۔ اور تیسری چیز تقریر، تو تقریر یہ اردو والی تقریر نہیں ہے، اس یہ اقرار سے تقریر ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کا کوئی عمل جو آپ کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی فرمائی ہو، اس کو ہم تقریر کہتے ہیں، یا اس میں یوں کہہ لیجیے کہ اقرار کردہ اعمال جو آپ کے نہیں دوسروں کے عمل ہیں، صحابہ کرام کے عمل ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہو، غلط ہو، اور آپ خاموش رہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ایک نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو اسی لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کیا ہوا کوئی عمل ہے تو اس کو بھی ہم اسی میں شامل کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ایک طرح سے ایک موافقت آ گئی ہے، آپ نے اس کو ایگری کیا ہے، قبول کیا ہے، تو لہذا وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اس طرح یہ تین چیزیں ہیں، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اور سنت کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا لغوی مفہوم ہے، کوئی راستہ ہے، طریقہ ہے، کوئی قاعدہ ہے، وہ مراد ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی طور پر سنت حدیث کی مترادف ہے، حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ سنت اسی کو کہتے ہیں جو کہ عملی چیزیں ہیں، اس کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن جہاں تک کہ محدثین کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو قرآن کریم میں اطاعت رسول اور اتباع کو فرض قرار دیا گیا، اور دوسری بات اہم، سنت قرآن کریم کی تفسیر اور شرح ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب تک کہ حدیث نہیں ہوگی، سنت نہیں ہوگی، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن کی وضاحت نہیں ہو سکتی، اس کی تفسیر اور بیان نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا سنت اس کے لیے لازمی حصہ ہے، اور یہیں سے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ ذکر نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اس کی حفاظت میں یہ سنت کی حفاظت بھی شامل ہوگی۔
اور اس کی شامل ہے، اور اسی کی ایک سب سے بڑی دلیل یہی تدوین سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات فرما دیے کہ یہ تمام ذخیرہ حدیث آج تک پوری طرح مکمل طور پر محفوظ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے، تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ وہ اصل چیز ہے جو کہ سنت کے حوالے سے میں نے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب آتے ہیں مثلا اپنے موضوع کی طرف کہ تدوین حدیث کے ذرائع کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجیے گا کہ اکثر جو ہمارے احباب ملتے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے حضرات، وہ یہی کہتے ہیں کہ حدیث تو 200 سال بعد لکھی گئی تھی، 300 سال کے بعد لکھی گئی تھی۔ تو یوں کہہ لیجیے یہ اسی سوال کا جواب ہے، یہ جو اکثر کہا جاتا ہے اور اس طرح ایک تشکیک پیدا کی جاتی ہے اور حدیث کی حجیت کے بارے میں، حدیث کی اصل اتھارٹی کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں اس قسم کے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ یہ تدوین کیسے ہوئی اور کن کن مراحل سے ہوئی۔ تو جو ذرائع استعمال کیے گئے اس میں پہلی بات تو یہ کہ حفظ احادیث، زبانی طور پر احادیث یاد کی گئیں۔ اس کے آگے عوامل پہ میں گفتگو کروں گا تو اور بات واضح ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ۔ دوسرا ہے کتابت حدیث، کہ حدیث کو لکھا گیا، اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں یہ کام شروع ہو گیا تھا، اور تحریری طور پر بھی ہمارے پاس بہت سے ایسا سرمایہ موجود ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے احادیث کو لکھا تھا۔ اور تیسرا ذریعہ ہے تعامل امت، کہ وہ طریقہ کار جو چلا آ رہا ہے، جو صحابہ کرام کے دور، تابعین، تابعین، ائمہ کرام، ان سے لے کر آج تک جو اس کا تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے، اس کو ہم تعامل امت کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے بھی چیزیں محفوظ ہو گئیں اور وہ سنتیں اسی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی اور ان کے بعد پھر صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں ہوئی۔ یہ ہے وہ تعامل امت کا ذریعہ جس کے ذریعے سے احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ حدیث کی حفاظت اور تدوین کے جو مختلف عوامل ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ فوراً اس پر چلے جائیں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 200 سال 300 سال کے بعد لکھی گئی، تو اس سے پہلے جو عوامل تھے، وہ مراحل تھے، وہ اسباب تھے، وہ وسائل تھے، اس سے ہم بالکل ہی صرف نظر کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کیا ماحول تھا، تدوین حدیث کے سے پہلے کون سے ذرائع تھے، کون سے حفاظت کے طریقے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عربوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ امی قوم ہے، امت امیہ۔ آپ نے فرمایا کہ ان امت امیہ لا نحسب ولا نکتب، کہ ہم امی قوم ہیں، نہ تو ہم حساب کتاب کرتے ہیں نہ ہم لکھتے ہیں۔ تو یہ امی قوم تھی، تو یہ چیزیں نہیں تھی ان کے پاس جو آج کر کے ہم لکھنے پڑھنے اور یہ تمام چیزیں آ گئی تھی، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز تو ہوگی، کچھ تو ہوگا۔ تو وہ اپنی دوسری چیزیں جو ان کے یہاں تھی، خاص طور پہ فصاحت و بلاغت، اس کا معیار بہت بلند تھا۔ عربی زبان کے فصاحت و بلاغت، وہ جس کے اوپر وہ فخر کیا کرتے تھے، جس پہ وہ اتنا فخر تھے کہ دوسروں کو گونگا کہتے تھے، کہ دوسرے تمام لوگ جو ہیں وہ عجمی ہیں اور عجمی گونگے کو کہتے ہیں۔ تو عربی زبان والا ہی فصیح و بلیغ ہے، صاحب لسان ہے، صاحب زبان ہے، اور جو باقی ہیں وہ سب گونگے ہیں، بولنا بھی نہیں۔ یہ ان کا ایک فخر تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شعراء، ان کے خطباء، اور اس کے لیے ان کے میلے لگتے تھے، سوق وقاد ہے، سوق المجنہ ہے، اور دوسرے یہ بازار تھے، میلے تھے، اور اس میں سب یہ جمع ہوتے اپنے اپنے جو مختلف خطبے تھے، شاعری کے نمونے تھے، قصیدے تھے، سبع معلقات آپ نے نام سنا ہی ہوگا کہ وہ 7 بہترین قصیدے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیے جاتے تھے، کہ جو بہترین نمونہ ہے، ایک شہپارہ ہے، تو اس کو وہاں خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا اس کے اعزاز کے لیے کہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو لہذا یہاں پر جب ان کو قرآن ملا اور سنت ملی، اور یہ دونوں چیزیں بھی اپنی جگہ فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم تو بار بار چیلنج کرتا ہے، کیا ان عربوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم اس قسم کی کتاب لا سکتے ہو تو لاؤ، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار بار آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ قرآن نے چیلنج کیا ہے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت وہ اپنی جگہ پورے عروج پر تھی اور بہترین نمونہ تھی. تو اسی لیے انہوں نے پھر جب یہ دیکھا تو خود بخود متوجہ اس سے انہوں نے توجہ حاصل کی اور پھر قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے کہ اس میں بھی اسی طرح فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ پایا جاتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب کہ وہ امی قوم ہے تو یہ ان کی تمام علوم، تمام یہ چیزیں یہ کہاں رہی؟ اس کے لیے بہترین ذریعہ وہ حافظے پر انحصار ہے کہ اپنے حافظے پر انحصار کرتے تھے. تو آپ جیسے خود جانتے ہیں، آپ تو خود ڈاکٹر حضرات ہیں، کہ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر ہم اس کو معطل کر دیں، اس کو استعمال نہ کریں تو کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل شل ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا. اور اسی طرح ہر وہ چیز، خاص طور پہ دماغ کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنا ہی ہم اس کو ترقی دیں گے، جتنی اس کے اوپر اس کو استعمال کریں گے، وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کی بہترین مثال حافظ قرآن کی ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے اس کا ذہن کھل جاتا ہے اور اس کی ذہانت اس کے حافظے میں بہت ترقی ہو جاتی ہے. تو عربوں نے بھی اپنی یہ اس چیز کو جب بڑھایا تو اس میں ہر چیز محفوظ ہوتی ہے. تو حافظے پر انحصار یہ ان کا ایک ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے اپنے علوم و فنون سب وہ اپنے حافظے میں محفوظ رکھتے تھے. اور اسی میں دیکھ لیجئے کہ ان کی یہ تمام شاعری کے نمونے یہ بھی ان کے حافظے میں محفوظ تھے. ان کے انساب، نسب نامے صرف انسانوں ہی کے نہیں، جانوروں کے بھی، گھوڑوں کے بارے میں ان کے نسب ہوتے تھے، انساب کے بارے میں کتابیں تک لکھی گئی ہیں. وہ سب کیا تھا؟ وہ سب وہ جاہلیت کا سارا وہ علوم کا خزانہ تھا جو ان کے ذہنوں میں محفوظ تھا، کہیں تحریری شکل میں نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہت بڑے عالم تھے. ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کی بہت بڑی عالمہ تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تمام یہ پرانی تاریخ اور پرانا ادب، کلچر، ہر چیز ان کے وہ ذہنوں میں محفوظ تھا. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو ان سے نکل گئی، ہر چیز ان کے یہاں محفوظ رہتی تھی. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا طریقہ روایت جو ہے یہ بعد میں نہیں آیا، پہلے بھی موجود تھا. شعراء سے ان کے تلامذہ، ان کے طلباء وہ ان سے لیتے تھے، ان سے وہ ان کی شاعری، ان کے خطبوں کے نمونے وہ ان سے یاد کرتے تھے، وہ آگے منتقل کرتے چلے جاتے تھے. تو یہی وہ روایت کا طریقہ ہے کہ اس طرح یہ چیزیں منتقل ہوتی چلی جائیں، آگے بڑھتی چلی جائیں. تو اس سے یہ فائدہ یہ ہوا کہ جب حدیث کا مرحلہ آیا تو یہی جو اسکل ان کے پاس موجود تھی وہ اس نے کام کیا، اور اسی طرح پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی منتقل ہوتی چلی. تو یہاں پہ بھی یہ طریقہ روایت ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ عرب کی اخلاقی روایات بھی اپنی جگہ مسلمہ تھی، جس میں ان کا صدق و صفا ہے، سچائی ہے اور امانت ہے، عہد کی پاسداری ہے. یہ تمام وہ ایسی چیزیں تھیں جو پہلے سے موجود تھیں، اور اسلام نے تو اس کو مزید مہمیز دی، مزید اس کو بڑھایا ہے، اس کو اور ترقی دی ہے، اس کو ایک اخلاقی کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا. تو یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور اسی لیے وہ جھوٹ بولنا ان کے لیے بہت بڑا گناہ تھا. خود دیکھ لیجیے، اس کے ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. جیسے کہ ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، شاہ روم کے دربار میں جاتے ہیں ہرقل، اور ہرقل ان سے پوچھتا ہے، سوالات کرتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کبھی انہوں نے تم سے کوئی بدعہدی کی ہے یا جھوٹ بولا ہے، یا تمہارے معاملات کیسے ہیں، اس طرح کی بات تھی. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے تو میں وہاں پہ جھوٹ بول دیتا. تو یہ تھا عربوں کا کردار کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو یہی ایک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم علمی طور پر بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے سیکھ لی تھی، یاد کر لی تھی، اس کو اسی طرح پیش کیا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، تحریف نہیں کی، وہ اسی طرح پیش کر دی. اور پانچویں چیز ہے پھر قریش کی فصاحت و بلاغت. جیسے ابھی بات ہوئی کہ عربوں کے ہاں اور خاص طور پہ قریش، تو قریش کے لیے خاص طور پہ قرآن کریم قریش کی زبان میں نازل ہوا، اس لیے کہ عربوں میں سب سے فصیح و ترین جو زبان تھی وہ قریش کی زبان تھی. تو اسی لیے پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اور قرآن کا اسی زبان میں اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ فصاحت و بلاغت کا معیار جو قریش کے ہاں تھا
اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں اس معیار کو پیش کیا اور ان سے بڑھ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ فصاحت و بلاغت آ گئی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کہ آپ کی بات بہت ہی مختصر ہوتی ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو گئے تو اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے کہ بھئی گھنٹوں کے لیے آج موقع آیا لہذا چھوڑنا نہیں ان کو، جتنا ہے ان کے اوپر انڈیل دو تاکہ یہ بھر کر جائے۔ ایسا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دیکھ لیجیے انتہائی اختصار ہوتا تھا، بہت ہی ایجاز کے ساتھ اختصار کے ساتھ بات کہتے تھے۔ اور جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کہتے تھے تو اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے، 3 دفعہ دہرا کر کہتے تھے۔ تو یہ اس سے ہم یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس سے وہ چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ 1 دفعہ نہیں کہا، 2 دفعہ نہیں کہا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ اور خاص طور پہ کوئی چیز بہت ہی اہم ہوتی تھی، بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی تھی تو آپ اسے پھر بار بار کہتے تھے، اور کہیں پہ اپنے جسمانی تاثرات کے ذریعے سے اور کہیں اپنی زبان سے، کہیں آواز کے زیر و بم سے، اس کے ذریعے سے ہی پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ متاثرین یا سامعین پر اثر رکھتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ مذاکرہ حدیث۔ مذاکرہ سے مراد یہی ہے کہ اس کو ایک دوسرے کو سنانا، ایک دوسرے سے بات کرنا کہ تم نے کیا سنا تھا، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بات سنی تھی یا نہیں سنی تھی، نقل کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اور جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ یہ طے کر رکھا تھا، ظاہر اپنے کام بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، دوسرے ضرورتیں بھی ہیں، کہ وہ مدینے سے مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ مقرر کر رہا تھا کہ ایک دن تم جاؤ گے مسجد نبوی، ایک دن میں جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر شام کو آ کر جو مدینے سے سیکھ کر آیا ہوگا، مسجد نبوی سے سیکھ کر آیا ہوگا، وہ دوسرے کو بتائے گا۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تو یہ اسی بات کی طرف تھی کہ آپس میں ایک طرح سے ایک مذاکرہ ہے، اس کی ریویژن ہے، اور پھر اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ اور جسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو وہ احادیث سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، یاد کرایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو آتا ہے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کے نزول کے بعد 23 سال دنیا میں رہے، جس میں مکے میں 13 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال کا قیام ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیجیے 23 سال کی مدت، یہ کوئی کم مدت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ جو شخص جو شروع سے لے کے PhD کرتا ہے اس کے کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں یہ احادیث کا ذخیرہ خود بخود محفوظ ہوتا رہا، ذہنوں میں بھی اور کتابوں میں بھی، تحریری طور پر بھی۔ تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ قرآن کے بعد بھی اس قسم کا یہ موقع ملتا رہا کہ جس کے ذریعے سے یہ تحریری طور پر چیزیں آتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ احادیث لفظی طور پر۔ یہاں پر یہ بات وضاحت کرتا چلوں کہ ایک تو ہے جو قرآن کریم جیسے کہ حرف بحرف یاد کیا جاتا ہے، اس میں آپ کچھ چیز بدل نہیں سکتے، کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتے، کمی نہیں کر سکتے، جو ہے جیسا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، ویسے ہی تلاوت ہوگی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ حدیث کا معاملہ مختلف ہے، حدیث میں جہاں لفظی طور پر بھی ہے، معنوی طور پر بھی جائز ہے، معنوی طور پر بھی اس کا روایت کرنا جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہی الفاظ بعینی ہی وہی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اکثر تو وہی ہوتے ہیں، لیکن اب صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد سن رہی ہے، تو ہر ایک نے اپنے جو اس کے پاس ذخیرہ الفاظ ہے اس کے مطابق ہی اس کو آگے منتقل کیا ہے، آگے روایت کیا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں تو جو ایک ہی حدیث اگر مختلف صحابہ کرام سے آئی ہے تو اس میں الفاظ کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس کے معنی نہیں بدلتے، لیکن الفاظ کا اختلاف پھر بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معنوی انداز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظی طور پر بھی اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعا سیکھی تھی جو کہ رات کو سوتے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جب میں نے سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حدیث دوبارہ، اور میں نے یہ کہا کہ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لا بنبیک الذی ارسلت، آپ نے اس کی کریکشن کر دی کہ یہ مت کہو
بلکہ یہ کہو بنبیک الذی ارسلت. تو یہ دعا تھی. دعا کے الفاظ وہی ہونے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف ہے، منقول ہے. تو اسی لیے ہو سکتا ہے آپ نے یہ تاکید کی ہو، لیکن ویسے بھی معنوی طور پر بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. اگلی چیز ہے جیسے کہ عرب وفود کی تعلیم و تدریس. کہ عرب وفود آیا کرتے تھے مدینہ منورہ، جس میں جیسے کہ وفد عبد القیس، بنی عبد القیس کا وفد آیا. آپ نے ان کو باتیں سکھائیں، انہوں نے کچھ آپ سے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے، اور پھر یہ فرمایا کہ احفظوہ واخبروا من وراءکم، اس کو یاد کر لو اور جا کر جو تمہارے پیچھے لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو جا کے سکھاؤ، ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ. تو یہ ایک طریقہ کہ جس کے ذریعے سے وہی احادیث اس طرح منتقل ہوتی چلی گئیں، اور ان وفود کو، ان لوگوں کو آپ نے جو تاکید کی کہ یہ تم مجھ سے سن لو اور جا کر اپنے ساتھیوں کو جا کر سناؤ. اور اسی طرح پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کے درمیان کسی قسم کا اختلاف ہو جاتا تھا کسی بھی معاملے میں، تو وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے تھے، آپ سے رجوع کرتے تھے، آپ سے پوچھتے تھے کہ اس معاملے میں ہم کیا کریں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہی طریقہ تھا کہ کوئی بھی بات سنتی تھی اور اس میں کوئی ان کو اشکال ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی، سوال کرتی تھی، آپ سے کنفرم کرتی تھی کہ یہ واقعی یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام میں اس بات کی بہت ہی اہتمام کیا جاتا تھا کہ اس غلط کو غلط نہ رکھا جائے، بلکہ اس کی فوراً تصحیح کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کیا جائے. 12واں نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد. عظیم شخصیت اس لحاظ سے کہ آپ نبی تھے، رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظمت عطا فرمائی، آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر جو آپ کے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، اور وہ ہزاروں میں ہے. جیسے کہ یہ ملتا ہے ہمیں سیرت کی کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آپ تشریف لے گئے تھے تو اس میں آپ کے ساتھ 1,00,000 صحابہ کرام تھے. 1,00,000 کا مجمع تھا کہ جس میں وہ صحابہ کرام وہاں موجود تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی تعداد تھی. اور خاص طور پہ وہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، کثرت سے آپ کے پاس رہتے تھے، مدینہ میں یا آنا جانا رہتا تھا یا حدیث انہوں نے منتقل کی ہیں، ان کی تعداد بھی 4,000 ہے. 4,000 وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں محدثین نے جمع کیے ان کے حالات، تو وہ بھی 4,000 کے قریب تعداد ہے. تو یہ وہ ہیں حضرات جنہوں نے آپ کی وہ فرامین یا آپ کی احادیث نقل کی ہے، آگے پہنچائی ہے اور اس کو پوری طرح لوگوں تک پہنچانے کی خدمت انجام دی ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت. تو ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوگی اس محبوب کی ہر ادا سے محبوب ہوگی، ہر بات سے محبت ہوگی، ہر بات اچھی لگے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ، ہر ادا پر صحابہ کرام مر مٹ جاتے تھے اور وہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے، اپنے دماغوں میں محفوظ کر لیتے تھے، ان سے بھولتی نہیں تھی. اور اسی لیے یہ نہیں، یہی دیکھیے کہ بعض جو دوسرے لوگ آئے، غیر مسلم بھی جب آئے کفار میں بھی، تو اس میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر روم کو بھی دیکھا ہے، کسریٰ فارس کو بھی دیکھا ہے، نجاشی کو بھی دیکھا ہے، سب کے ہاں گیا ہوں، لیکن جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد کے صحابہ کرتے ہیں وہ محبت میں نے دیکھی، وہ محبت میں نے کسی دربار میں، کسی حکومت میں، کسی بھی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی ہے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت تھی، جو تعلق تھا، وہ ایک ایسا بے مثال تعلق تھا جس کی نظیر دنیا آج تک نہیں پیش کر سکتی. اسی طرح پھر اسی حوالے سے مزید جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ادائیگی ہے کہ 5 وقت آپ کے ساتھ آنا ہے. ایک مہینے میں 150 مرتبہ، دیکھ لیجئے 150 مرتبہ وہ آتے تھے. اگر صرف نماز ہی کے لیے آپ دیکھ لیجئے تو وہ 150 مرتبہ ہر مہینے ان کا آنا جانا ہے اور وہاں پر بیٹھنا ہے، آپ کی باتیں سننا ہے، آپ کی خطبات سننا ہے. جمعے کا خطبہ ہے اس میں جو آپ فرماتے ہیں وہ انہوں نے کرنا ہے. تو یہ اسی طرح پھر انہی کو دیکھ لیجئے تو سال میں 100 مرتبہ تو یہی خطبے ہیں، جمعے کے خطبے ہیں، عیدین کے خطبے ہیں، وہ تمام چیزیں وہ سن رہے ہیں. اور یہ خاص طور پہ یہ وہ
مناسبات ہوتی ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی اہم بات کہی جاتی ہے، اہم کوئی ہدایات دی جاتی ہیں، اسی لیے وہ چیزیں ان کے یہاں پوری طرح محفوظ رہتی تھیں۔ پھر مزید دیکھی کہ بعض صحابہ کرام کے خصوصی علوم ہیں، خصوصی امور ہیں کہ وہ اس میں انہوں نے ایک طرح سے اسپیشلائزیشن کر لیا تھا کہ وہ بھی اس معاملے میں احادیث کی روشنی میں ہی، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابی ابن کعب حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حلال و حرام میں سب سے زیادہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ زید ابن ثابت کے بارے میں کہا کہ یہ تمہاری جو وراثت کے مسائل ہیں اس کے عالم دین ہیں۔ ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلوں کے لیے، قضاء کے لیے ان کو کہا گیا، ابن عباس کی تفسیر کی آپ نے تعریف فرمائی۔ تو یہ اس سے بھی یہ بات جو معلوم ہوتی ہے کہ ان صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہی لے کر اس چیز کو آگے بڑھایا اور اس میں مزید کام کیا۔ اس طرح یہ علم بھی ان کے یہاں پختہ ہوتے چلے گئے، اس کے مسائل ان کے یہاں پوری طرح راسخ ہوتے چلے گئے اور پھر یہ آگے امت کے کام آئے۔ پھر ایک اور چیز جو ہمیں دیکھتے ہیں اس میں ان عوامل میں کہ شرعی احکام کا تدریجی نزول، کہ قرآن کریم جہاں 23 سال میں نازل ہوا تو وہاں پر بھی شرعی احکام بھی جو قرآن کریم کی روشنی میں ہوئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، تو وہ سب تدریجی طور پر آتے ہیں، ایک دم نہیں آئے، یکمشت نہیں آئے، بلکہ ایک تدریجی مرحلہ تھا اور اس کے لحاظ سے ہی یہ احکام یا شریعت نازل ہوتی چلی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح پھر وہ اس چیز کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے کہ فلاں موقع پر آپ نے یہ فرمایا، فلاں مسئلے میں آپ کا یہ فیصلہ تھا، فلاں شخص کو آپ نے یہ کہا تھا۔ یہ جو مختلف موقع تھے ان پر آپ کا قول یا آپ کا عمل وہ صحابہ کرام کے ذہن میں رہتا تھا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفراء اور معلموں کا بھیجنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر اور خاص طور پر جب آپ کو جو مکہ سے آپ کی غزوات تھے اس کے بعد جب آپ کچھ اطمینان حاصل ہوا تو آپ نے پھر مختلف صحابہ کرام کو بھیجا کہ جو دوسری جگہوں پہ جا کر دین کی دعوت دیں، دین کی تبلیغ دیں، تعلیم دیں اور وہاں پہ جو ان کے مسائل ہیں وہ حل کریں۔ جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نجران بھیجا گیا، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن بھیجا، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو بھیجا، اور بھی اس طرح کے صحابہ کرام جو آپ کے سفیر بھی ہوتے تھے اور معلم بھی ہوتے تھے۔ یہ ان کی تعلیم جو انہوں نے سیکھا مدینے میں وہی آگے پہنچا دیا، اسی کو آگے لے کر وہ چلتے رہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ خلفاء راشدین کے دور میں بھی قرآن و سنت کی حکمرانی تھی، حکومت قرآن و سنت کی تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی، اور اس میں بھی یہی طریقہ تھا کہ ان خلفاء راشدین کا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ کرام کو جمع کرتے، ان کو جمع کر کے پوچھتے کہ اس مسئلے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، آپ نے کوئی بات سنی ہے، آپ نے کوئی چیز یاد ہے، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتے۔ اب جیسے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ دادی کو وراثت میں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، پوتا انتقال کر گیا، اب اس کی دادی ہے، ماں نہیں ہے دادی ہے، تو اس کو کیا دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، قرآن کریم نے تو نہیں بتایا۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، پوچھا کسی کے پاس کوئی حدیث ہے اس بارے میں، تو وہاں پہ محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو بھی 1/6 حصہ دیا تھا۔ بات ختم ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دادی کو 1/6 دے دیا جائے، اگر ماں نہیں ہے اس کے اوپر جو جنریشن ہے وہ نہیں ہے تو پھر دادی کو 1/6 دے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، ان تمام خلفاء راشدین کا طریقہ یہی تھا کہ وہ قرآن اور سنت اس کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی ہوتی تو اجتہاد کرتے تھے، جیسے کئی مسائل آتے تھے تو اسی کے ذریعے ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح وہ خلافت راشدہ اور اسلامی حکومت کام کرتی رہی، اور اس طرح پھر جب یہ چیزیں پھیلتی چلی گئیں جزیرہ عرب سے نکل کر پورے عالم اسلام میں، جو ایک بہت بڑا علاقہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ایشیا میں، افریقہ میں، اور یہاں تک کہ یورپ کی سرحدوں تک پہنچ چکے تھے، وہ یورپ میں بھی جا چکے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہاں پہ کتاب و سنت کے حوالے ہی سے ہوا،
اور وہ صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ تھا کہ جو علماء صحابہ تھے ان کو کہتے کہ تم مدینے سے باہر نہیں جا سکتے، یہیں رہو گے، مدینے سے ان سے جانے پر پابندی لگا دی تھی، اسی لیے کہ یہ میری شورا ہے، یہ میرے وزراء ہیں، تو یہ اگر یہاں سے چلے گئے تو پھر میں حکومت کیسے کروں گا؟ تو لہذا ان کو وہی اپنے ساتھ رکھتے تھے. دوسرے صحابہ کرام جو دوسرے کام کے لیے تھے ان کو باہر بھیجتے تھے، لیکن اکثر کو اپنے ساتھ ہی رکھ کر ہی انہوں نے یہ حکومت کی ہے. اور اسی طرح پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مساجد میں تدریس، کہ صحابہ کرام مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، سنت کی، فقہ ہے، تفسیر ہے، دوسرے جو بھی علوم ان کے پاس تھے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور یہ اکثر اصل جو ان کا مرکز تھا یہ مساجد تھے، مساجد میں آتے تھے، مرد بھی اور خواتین بھی سب آتے اور ان صحابہ کرام سے حدیث سیکھا کرتے تھے، ان سے روایات لیا کرتے تھے. جیسے کہ ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا اس کے قریب بیٹھ کے احادیث بیان کیا کرتے تھے. اور جب حدیث بیان ہو جاتی تھی تو وہ پھر کہتے اے حجرہ نشین، یعنی حضرت عائشہ کو آواز دیتے تھے کہ کیا میں نے صحیح کہا ہے، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ہاں تم نے صحیح کہا، لیکن وہ تمہاری طرح نہیں باتیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کیا کرتے جیسے تم باتیں کرتے ہو، کہ تم تو بس ایک تیزی سے گزار دیتے ہو، آپ تو بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر اور بہت ہی اچھے انداز میں بتایا کرتے تھے. تو یہ حضرت عائشہ نے ان کی ایک طرح سے تنقیدی جائزہ بھی لیا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام ہی کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ ہر مسئلے میں اپنے ان صحابہ کرام، اپنے ان مجلس شورا کے افراد کو ساتھ رکھتے، بلاتے، پوچھتے، سوال کرتے اور انہی کو ہی اپنا یہ بہترین مشورے کا ذریعہ سمجھتے تھے. اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اجتہادات اور اجماع یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم شرعی احکام جان سکتے ہیں. تو لہذا کہیں صحابہ کرام کا کوئی اجماع ہے، اجماع سے مراد یہ کہ جس پہ وہ متفق ہو چکی ہے، جس پہ سب کا اتفاق ہے، وہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے کہ تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہیں، اس پہ ہم مخالفت کر ہی نہیں سکتے ہیں، وہ ایک اتفاقی چیز بن سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنت کی جمع و تدوین کا سلسلہ بھی جو جس کے بارے میں تفصیلی ہم بات کریں گے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہا. اور اصل ان کا مقصد یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنا، ایک تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور دوسری اس بات کے لیے بھی کہ یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں تاکہ ہمارے کام آئیں. اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہ بھرپور طریقے استعمال کیے جو وہ کر سکتے تھے. اور اسی طرح یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی روایت جو ہے وہ مختلف راویان کرام سے آ رہی ہے، مختلف صحابہ کرام سے آ رہی ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک حدیث کسی ایک صحابی سے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ہم کسی طرح چیک نہ کر سکیں، لیکن جب وہ ایک حدیث کئی صحابہ کرام سے آئی ہے تو وہاں پہ ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا سنا تھا، انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا. ان کی احادیث کو مختلف انداز سے چیک کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے کہ احادیث کو اس طرح محفوظ کیا گیا. اور اسی طرح حدیث کا علم اور روایت دو الگ الگ چیزیں ہیں. جیسے کہ کوئی شخص قرآن کریم یاد کرتا ہے، حافظ ہوتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتا ہو، کہ ہر حافظ جو ہے وہ مسجد میں جا کے بچوں کو حفظ کرا رہا ہے. قرآن حفظ کر لیا، بہت بڑی سعادت ہے، اس کے لیے موجود ہے، اس کے سینے میں محفوظ ہے. اسی طرح یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام کے پاس یہ علم تو موجود تھا لیکن وہ روایت نہیں کرتے تھے، آگے پیش نہیں کرتے تھے، احادیث کو منتقل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی حد تک رکھتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کے مختلف انداز ہیں یا مختلف تعداد ہے جو ان کے پاس تھی. اب ایک طرف تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہے جن کی روایات کی تعداد ہی 5000 کے لگ بھگ ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ خلفائے راشدین، ان کی تعداد دیکھیں تو سینکڑوں میں بھی نہیں پہنچے گی. تو اسی لیے کہ یہ ایک تو اپنی کام کاج میں مصروفیت، اس کی وجہ سے وہ روایت نہیں کر سکے، ان کی روایت آگے نہیں بڑھ سکے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ان کو
خوف بھی ہوتا تھا کہیں کوئی غلط بات نہ کہے، تو غلطی نہ ہو جائے، اس لیے کہتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہوگا کہ وہ چند احادیث ہیں، وہ اسی بات پہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں نے کوئی غلط بات کہہ دی یا میری زبان سے کوئی الفاظ وہ نہ ہوئے جو رسول اللہ نے فرمائے ہیں، تو پھر میرا کیا بنے گا، کس آسمان کے نیچے میں کھڑا ہوں گا، کس زمین پر پاؤں رکھوں گا، میں کہاں جاؤں گا، میرا حشر کیا ہوگا۔ اتنا ڈرتے تھے جو انہوں نے لکھا تھا سب کچھ جلا دیا، یہ ڈر اور خوف تھا۔ تو یہ اسی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کو اس معاملے میں کتنے حساس تھے کہ ہر چیز کو بہت ہی اہمیت سے دیکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ تدوین سے قبل حدیث کا وجود موجود تھا۔ یہ جیسے کہ کوئی بھی چیز ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک دم وجود میں آ جائے، اس سے پہلے اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کے اصول ہیں، مبادئ ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر کوئی شخص آتا ہے جو ان کو جمع کر دیتا ہے، ان کو باقاعدہ ایک قانونی شکل دے دیتا ہے یا ان کو ایک مرتب شکل دے دیتا ہے۔ اسی طرح یہی معاملہ حدیث کا ہے کہ حدیث اپنی جگہ موجود تھی، صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھی یا ان کے صحیفوں میں محفوظ تھی، لیکن اس کی تدوین کا یا باقاعدہ ایک مرتب شکل یہ بعد میں آئی ہے۔ اور اسی طرح ہر علم کا معاملہ ہے۔ اور آخری بات اس معاملے سے یہ کہ حدیث کا حسب تخصص علم اور فقہ اجتہاد میں بھی پھر استعمال ہوا، اور مختلف صحابہ کرام کی جنہوں نے جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ اپنا ایک تخصص تھا، اس کے لحاظ سے احادیث ان کے پاس ہوتی تھی، وہ انہوں نے جمع کی، اور پھر جو ان کے فقہی اجتہادات تھے انہوں نے اس میں استعمال کی۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث کثرت سے نظر آتی ہیں۔ اب مسح الخفین، خفین سے مراد وہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، یہ حدیث ہمیں 70 صحابہ کرام سے ملتی ہے، یہ انہوں نے سب نے اس کو نقل کیا ہے، اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک ہی حدیث بھی بار بار بھی استعمال ہوئی، اس کی روایات بھی ہمیں کثرت سے ملی، اور پھر وہ فقہی اجتہادات میں بھی ان کا استعمال ہوا۔ اب آتے ہیں کہ تدوین حدیث کا جو مختلف ادوار ہیں، مختلف دور ہیں، ان کے حوالے سے۔ تو پہلا دور جو ہے جیسا 1 ہجری سے لے کر 73 ہجری تک، یا 70 کہہ لیجیے، یعنی 70 سال کا یہ مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ۔ اس کو ہم پہلے اس مرحلے کو کہتے ہیں یہ مرحلہ کتابت حدیث ہے۔ کتابت حدیث یا جو بھی اس وقت موقع تھا اس کے لحاظ سے، تو یہ اس کے ہم 2 مرحلوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، کہ ہجرت کے بعد 1 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک، تو اس میں 2 طرح سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئیں۔ اور وہ تو پہلی چیز تو وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تحریر شدہ معاہدات ہیں، مستندات ہیں، مراسلات ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ لکھی گئی، یہ تحریری طور پر موجود ہیں۔ اور اس میں اس کی سب سے بڑی مثال وہ میثاق مدینہ ہے، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کے ساتھ مل کر ایک یہ میثاق مرتب کر لیا کہ اس میں مہاجرین اور انصار ہیں، اس کی دوسری طرف یہود ہیں، اور پھر تیسرے عرب قبائل ہیں، ان تمام کے ساتھ مل کر ایک میثاق مرتب کر دیا کہ سب یہاں پہ امن و آشتی سے رہیں گے، کوئی کسی لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرے گا، اور ہر ایک کی عزت ہوگی، ہر ایک کے وہ جو ہر ایک اپنے اپنے اسی طریقے کے مطابق عمل کرے گا، کوئی کسی کی میں مداخلت نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ معاہدہ ہے جسے ابو عبید نے کتاب الاموال میں 3 صفحوں میں نقل کیا ہے۔ اتنا وہ جامع تھا اور اتنی تفصیل سے تھا کہ اس میں تمام وہ چیزیں بہت ہی تفصیل سے بیان کی گئی تھیں۔ اور اسی طرح پھر وہ ایک کتاب الصدقات ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے حوالے سے لکھا تھا، زکوٰۃ اموال، ان کے بارے میں کہ کس طرح اس کو لیا جائے گا، کس طرح اس کی وہ جمع کیا جائے گا، کن کن چیزوں پہ لیا جائے گا، جو بھی تفصیلات تھیں وہ سب اس وصیفے میں لکھی گئیں اور اس کو جمع کر لیا۔ اسی طرح ایک صحیفہ عمرو ابن حزم کہلاتا ہے، اور وہ بھی یمن لکھا تھا، وہاں پر بھیجا تھا، ان لوگوں نے مانگا تو وہاں پر لکھ کر وہ وصیفہ بھیجا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
ایک صحیفہ یا کچھ اس قسم کے فرامین تھے جو ان کے پاس لکھے ہوئے تھے. اور ایک اور بھی ہمیں بات ملتی ہے کہ جب آپ نے فتح مکہ کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے کچھ تعلیمات دیں. تو ایک یمن کے ایک صاحب تھے ابو شاہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کو لکھ دیجیے. تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اکتبوا لابی شاہ، کہ ابو شاہ کے لیے لکھ کر دے دو. تو یہ وہ تحریری چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اس طرح لکھوائی ہیں اور مختلف انداز سے لکھی گئی. اور دوسری چیز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جو تحریری احادیث ملتی ہیں. اب یہاں پر ایک بات میں وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابت سے یا حدیث لکھنے سے منع کیا، اور وہاں پر پھر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بھی حضرات موجود تھے جو لکھا کرتے تھے، لکھتے تھے. تو بعض صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ کیوں لکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت کس موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی اور کوئی حالت ہے، تو تم ہر چیز لکھ لیتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں پوچھ لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ میں یہ لکھتا ہوں اور لوگ مجھے منع کر رہے ہیں کہ مت لکھا کرو. تو آپ نے فرمایا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا الحق، کہ لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا. تو آپ نے پھر اس طرح کو اجازت دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ممانعت کی گئی تھی، پہلے آپ نے منع کیا تھا، اس کی چند وجوہات تھی. مختصراً میں اس پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ قرآن کریم جو لکھا جا رہا تھا وہ کن چیزوں پر لکھا جا رہا تھا. وہ کہیں پہ کوئی کسی جانور کی کھال تھی، کہیں جانور کی کوئی چوڑی ہڈی تھی، لکڑی کا کوئی ٹکڑا تھا، کوئی کاغذ کو مل گیا، کوئی اور کوئی چیز ایسی مل گئی. ان تمام چیزوں پہ قرآن کریم لکھا گیا. تو وہ میٹیریل جو تھا وہ بھی بہت کم. نمبر 2، لکھنے والے بھی کم. جو کاتبان وحی تھے وہ بھی چند حضرات تھے جو لکھا کرتے تھے، سب صحابہ کرام نہیں لکھتے تھے. اسی لیے پھر آپ نے منع فرما دیا. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم جب کہ نازل ہو رہا تھا اس وقت اگر احادیث بھی لکھی جاتی اور انہی چیزوں پہ اگر کہیں لکھی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ ایک وقت آتے کہ بعد میں آنے والے جو قرآن کو حدیث سے امتیاز نہیں کر سکتے، ان کو الگ نہیں کر سکتے، وہ گڑبڑ کر دیتے. قرآن و حدیث آپس میں مل جاتے اور پتہ نہ چلتا کہ کہاں پہ قرآن کی آیت ختم ہوتی ہے اور کہاں پہ حدیث شروع ہو رہی ہے. اسی لیے آپ نے منع فرمایا. اور دوسری بات وہی ہے کہ جب اصل قرآن کریم کو جمع کرنا یہ اولین ضرورت تھی کہ اللہ کا کلام ہے کہ مرتب ہو جائے، جمع ہو جائے، اس کے لیے پھر آپ نے ان سب کی ہدایت کی. اور اس کے بعد جب کہ وہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا اور پھر صحابہ کرام بھی اس سے پوری طرح متعارف ہو چکے تھے تو پھر آپ نے اجازت دی. اور اس کی ہمیں کئی روایات ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے اس طرح صحابہ کرام کو اجازت بھی دی. تو لہذا پھر آپ کی اجازت سے صحابہ کرام کی تحریر شدہ مختلف ہمیں احادیث کی صحیفے ملتے ہیں. اس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ہے جو انہوں نے لکھا تھا اور جس کو وہ صادقہ کہا کرتے تھے. صادقہ. اور ان کی یہ وصیت تھی کہ یہ صادقہ یہ میرے ساتھ میری قبر میں میرے ساتھ جائے گا. اس لیے کہ اس میں وہ احادیث ہے جس میں میں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے. تو لہذا یہ میرا سرمایہ ہے. اس کو وہ کبھی بھی اپنے سینے سے الگ نہیں کرتے تھے. تو یہ ان کا وہ تھا کہ صحیفہ صادقہ. اور دوسرا جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابہ کرام میں بصرہ میں جس نے سب سے آخر میں انتقال ہوا سن 93 ہجری میں، تو ان کی بھی اس طرح کی یادداشت ہیں اور ان سے تقریباً 200 ان کی جو تلامذہ تھے انہوں نے حدیث لی اور آگے بڑھائی پہنچائی. تو ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی احادیث کچھ لکھی ہیں. تحریری ان کا بھی سرمایہ ملتا ہے. تیسرے حضرت سعد بن عبادہ الانصاری ہیں، یہ بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو انہوں نے بھی اس طرح ایک صحیفہ لکھا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
ہمیں ملتی ہیں. اور چوتھے ہیں حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے بھی حدیث کا ایک مجموعہ تحریر کیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ تحریری سرمایہ موجود تھا، لکھا گیا تھا. تو جہاں پہ وہ زبانی طور پر سینوں میں محفوظ ہو رہا تھا وہاں پہ لکھا بھی جا رہا تھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آگے چل کر پھر یہ مزید سلسلہ بڑھتا چلا گیا، کم نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، بلکہ بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض صحابہ اکرام کی کتابت شدہ احادیث، خلفائے راشدین کے مراسلات، ان پر وہ مبنی ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کی طرف سے جتنی بھی چیزیں لکھی گئی تھیں وہ بھی موجود تھیں، اور جو ان کے ذہنوں میں محفوظ تھا، ان کے سینوں میں محفوظ تھا، وہ بھی موجود تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مراسلات بھی تھے خلفائے راشدین کے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین بھیجا انس بن مالک کو، تو ان کے ساتھ زکوٰۃ کے احکام لکھ کر دیے تھے تحریری طور پر. اور دوسری مثال ہمیں ملتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مراسلہ ہے کہ عتبہ ابن فرقد جو ان کے فوج کے سربراہ تھے، جس کو آذربائیجان بھیجا تھا، اور ان کو جو انہوں نے احادیث لکھ کر دی تھیں وہ بھی ایک مراسلہ، یہ ایک تحریری شکل میں ہمیں ملتا ہے. اسی طرح حضرت عمر نے ہی شام کے جو گورنر تھے ان کے زمانے میں ابو عبیدہ ابن الجراح، ان کو احادیث لکھ کر بھیجی تھی. اسی طرح عراق میں جو ان کے قاضی تھے ابو موسیٰ الاشعری، ان کو ایک خط لکھا تھا اور ان کو بھی اس طرح احادیث لکھ کر بھیجی تھی. تو حضرت عمر کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے جتنے بھی گورنرز ہیں، مختلف ان کے جو نمائندے ہیں، ان کو اس طرح تحریری طور پر احادیث لکھ کر بھیجا کرتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مراسلہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، کہ جس میں زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مقدار یا اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ کا مراسلہ ملتا ہے جو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور اس میں بھی کچھ احادیث لکھ کر انہوں نے ان کو بھیجی تھی. پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر، صحابہ اکرام میں سے آخری خلیفہ، ان کا مراسلہ بھی ہے عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود جو کہ قاضی تھے ان کے نام انہوں نے خط لکھا ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوسرے مرحلے میں جہاں وہ احادیث بھی تھیں، اسی طرح یہ مراسلات بھی ایک علمی سرمایہ ہے، تحریری سرمایہ ہے جو اس میں ملتا ہے. اور پھر دوسرا دور ہے، یہ ہے 70 ہجری سے لے کر 120 ہجری تک. اس کو ہم جمع سنت کا مرحلہ کہہ سکتے ہیں. وہ کتابت سنت تھی، کتابت حدیث تھی، تو یہ یہاں پہ جمع کا مرحلہ ہے، اور اس میں اس کو باقاعدہ جمع کیا گیا. بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے قرآن کو جمع کیا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. انہوں نے صحابہ اکرام کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کے ذمہ لگا دیا تھا کہ وہ باقاعدہ اس کو جمع کریں اور لکھیں، تحریری طور پر لکھنے کا حکم دیا تھا. اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا. تو یہی سنت کے ساتھ ہوا کہ پہلے یہ بکھرا ہوا ایک سرمایہ تھا، اس کو جمع کرنے کا عمل شروع ہوا. تو اس میں 2 اداروں کی نگرانی میں یہ کام ہوا. پہلا ادارہ ہے علماء کرام کا، جو صحابہ کرام، ان کے شاگرد تابعین کرام ہیں، ان کا ادارہ ہے. ان کی نگرانی میں یہ کام ہوا، اور انہوں نے قرآن کریم کی احادیث کی حفاظت اور اس کی کتابت کا کام کیا. اور دوسرے وہ سرکاری حکام ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. تو سرکاری حکام میں اس وقت جو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو خلیفہ تھے عمر ابن عبدالعزیز اموی دور کے، ان کے زمانے میں ہوا ہے. لیکن یہ اتنا بات صحیح نہیں. اس سے پہلے ان کے والد بھی اور ان کے دادا بھی، انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا. اس کا ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ان کے والد عبدالعزیز ابن مروان جو کہ مصر کے گورنر تھے، انہوں نے ایک صحابی کثیر ابن مرہ الحضرمی ہیں، تابعی ہیں، ان کو کہا کہ جو بھی تمہارے پاس صحابہ کرام کی احادیث ہیں وہ لکھ کر مجھے بھیجو.
سوائے حضرت ابو ہریرہ کی احادیث کی، اس لیے کہ وہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبدالعزیز کے والد مروان ابن الحکم ان کے پاس یہ حضرت ابو ہریرہ کی احادیث لکھی ہوئی موجود ہے، اور وہ اس کو ایک مالی سرمایہ کی طرح ایک تحریری سرمایہ سمجھتے تھے، اپنے جو پوری طرح حفاظت کی جگہ ہوتی تھی وہاں رکھتے تھے، اس کو اس طرح نہیں اس میں کوئی تساہل رکھتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مروان ابن الحکم کے پاس بھی حضرت ابو ہریرہ کی احادیث کا ذخیرہ موجود تھا، اور پھر ان کے جو بیٹے تھے عبدالعزیز ابن مروان ان کے پاس بھی موجود رہا، اور انہوں نے کوشش کی اور کثیر ابن مرہ کو کہا کہ تم جتنی بھی صحابہ کرام کی احادیث ہیں سب جمع کر کے مجھے بھیجو مصر میں۔ اور اس کے بعد پھر ان کے صاحبزادے آتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان، یہ جو خلیفہ بنے، اور اس سے پہلے بھی جب وہ مدینے کے گورنر تھے اپنے والد کی حکومت میں، تو انہیں 2 علماء کی مدد سے یہ کام شروع کروایا۔ اس میں وہ ہیں ابو بکر محمد ابن عامر ابن حزم اور محمد ابن شہاب الزہری القرشی المدنی، یہ 2 صحابہ کرام جو اس وقت حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان سے کہا کہ آپ میری مدد کریں اور اس کو جمع کریں۔ تو اس طرح پھر ان دونوں حضرات نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے کہنے پر احادیث کو جمع کیا۔ پھر جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز خود خلیفہ بن گئے اور خلافت ان کے پاس آ گئی، تو انہوں نے پھر اس کو باقاعدہ شکل دی اور اس کو جمع کیا۔ اب یہ کہاں ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس حالت میں رہا اور کہاں پہ پہنچا، یہ ہم اس کو بتانا مشکل ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری طور پر بھی اس کا انتظام ہوا، سرکاری طور پر بھی یہ اس کو جمع کرنے کی یا اس کی تدوین کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اموی دور میں یہ کام شروع ہو چکا تھا اور اس میں ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ جہاں تک کہ علماء کا تعلق ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ علماء کرام بھی اس میں تھے، تو اس میں بھی کئی علماء کرام کے نام ملتے ہیں کہ وہ ان لوگوں نے بھی اس میں کام کیا اور احادیث کو جمع کرنے میں، لکھنے میں، نوٹ کرنے میں، اس کو تحریری طور پر جمع کرنے میں کام کیا ہے۔ اور اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، جیسے تابعین کے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، قتادہ ابن دعامہ ہیں، اور بے شمار جو یہ سب یعنی پہلی صدی ہجری کے جو افراد ہیں ان میں ان تمام کے نام ملتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے تھے۔ اور یہ وہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے میں علماء ہی کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہمیں کئی جو تابعین ہیں اور صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، انہوں نے پوری کوشش کر کے احادیث کو جمع کیا ہے اور اس کو آگے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، پھر آگے ہی یہ چیز ملتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ اس طرح پھر یہ تیسرا مرحلہ آتا ہے تعریف و تصنیف کا مرحلہ۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا دور 120 ہجری سے لے کر 150 ہجری تک، اس میں باقاعدہ وہ تصنیف و تعریف کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اب اس میں جو لوگوں نے اس طرح باقاعدہ تصنیف کی، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جو جمع کی جاتی تھی وہ اس طرح جمع کر دی جاتی تھی، جو چیز ملی ویسی جمع کر دی، اس کو باقاعدہ مرتب انداز میں نہیں کیا گیا تھا۔ اب اس مرحلے میں کچھ نہ کچھ ترتیب ہوئی، جس میں عبد الملک ابن جریج ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے وہ کتاب لکھی، حدیث جمع کی، اور امام زہری کے شاگرد تھے۔ اور اسی طرح سعید ابن ابو عروبہ ہیں، محمد ابن ابی ذئب ہیں، عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعی ہیں، معمر ابن راشد الیمانی، شعبہ ابن حجاج اور امام مالک ابن انس، یہ بھی اسی مرحلے میں ہے۔ اور 179 میں ان کو انتقال ہوا ہے، تو ان کی کتاب الموطا امام مالک مشہور کتاب ہے، حدیث کا اولین کہہ سکتے ہیں مجموعہ، اولین مجموعہ جو آج تک ہمارے پاس ہے، لیکن اس کو سیاستہ میں شامل نہیں کیا جاتا۔ وہ اس لیے کہ یہ اس میں خالصتاً یہ حدیث کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں جہاں احادیث ہیں وہاں پہ صحابہ کرام کی اقوال بھی ہیں، تابعین کے اقوال بھی ہیں، امام مالک کے اپنے اقوال ہیں، ان کی فقہی آراء ہیں۔ اس طرح ایک یہ ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں ہر طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ امام مالک کی کتاب مالک موطا وہ اس مرحلے کی ایک اہم کتاب ہے، لیکن اس کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ لیکن حدیث میں جو صحیح احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے ہم مرفوع حدیث کہتے ہیں،
وہ سب بالکل صحیح ہیں اور پوری طرح اس کو لیا جاتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ ہے 150 سے لے کر 200 ہجری تک۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ یہ موسوعات سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی بڑے انداز سے احادیث کو جمع کیا جائے۔ تو اب اس مرحلے میں دیکھتے ہیں کہ احادیث کو باقاعدہ مرتب انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر طرح کی احادیث آ گئی، کوئی نماز کے احکام پر ہے، کوئی روزے کے احکام پر ہے، کہیں زکوٰۃ کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں سیرت آ رہی ہے، کہیں کچھ ہے، بغیر اس کے کہ کوئی ان کو موضوعاتی ترتیب کیا جائے۔ تو اب اس مرحلے میں باقاعدہ اس کو مرتب انداز میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلا جو طریقہ ہمیں سب سے پہلے ملتا ہے ان محدثین کرام کے ہاں، وہ مسانید کا طریقہ ہے، مسند کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ترتیب پر احادیث جمع کی جائیں، صحابہ کرام کی ترتیب پر، اور ان کو مختلف انداز سے مرتب کیا گیا۔ جیسے کہ مسند امام احمد ہے، امام احمد ابن حنبل کی مسند ہے، اور جس میں 40,000 احادیث انہوں نے جمع کی تھی۔ تو وہ صحابہ کرام کی ترتیب پر ہے، اور صحابہ کرام کی ترتیب بھی انہوں نے وہ الفابیٹیکلی نہیں کی، بلکہ انہوں نے ترتیب ان کا جو اسلام سے جو ان کا تعلق ہے اس کی بنیاد پر۔ تو سب سے پہلے خلفائے راشدین ان کی احادیث آئیں گی، اور اس کے بعد پھر باقی عشرہ مبشرہ جو ہیں ان کی احادیث، نمبر 3 پھر غزوہ بدر کے جو صحابہ تھے ان کی احادیث، اس طرح وہ ان کی جتنے بھی ایمانی یا اسلامی ان کا جو مرتبہ ہے اس کی بنیاد پر ان کو مرتب کیا ہے، اور آخر میں پھر وہ خواتین کی جو صحابیات کی مسانید ہیں وہ جمع کی ہیں۔ اس طرح یہ مسند امام احمد ہے، مسند بقی ابن مخلد، مسند اسحاق ابن راہویہ، یہ 2 مسانید ہیں جو کہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جرمنی میں موجود تھی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے مصنفات، مصنف کہتے ہیں جسے مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، کہ جس میں احادیث جمع کی جاتی ہیں لیکن فقہی ترتیب پر جمع کی جاتی ہیں، کہ اس میں نماز کے احکام، طہارت کے احکام اور روزے کے احکام، حج کے مختلف جتنی بھی ہماری زندگی کے مختلف شعبے ہیں ان کی ترتیب پر، اور اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال بھی شامل کر لیے جاتے ہیں۔ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، احادیث ہیں، وہاں پہ صحابہ کرام کے اقوال اور آثار وہ بھی جمع کیے جاتے ہیں، اس کو پھر مصنف کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تیسری جو طریقہ ہے تصنیف کا وہ ہے سنن، اور سنن میں وہ احادیث نقل کی جاتی ہیں جن کا فقہی ترتیب ہے، لیکن اس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کی جاتی ہیں، اس میں صحابہ کرام کے اقوال یا اور ان کے بعد میں آنے والوں کے اقوال نقل نہیں کیے جاتے، صرف مرفوع احادیث اس میں، جیسے کہ سنن ابو داؤد ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، یہ وہ سنن کی طور پر احادیث کی کتابیں ہیں جو اس وقت ہمارے موجود ہیں۔ نمبر 4 ہے صحاح، صحیح کی جمع ہے۔ تو صحیح سے مراد یہ ہے کہ جس میں فقہی ترتیب پر احادیث جمع کی گئی ہیں لیکن جو بالکل صحیح ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں اس میں صحیح اور ضعیف ملی جلی ہیں، لیکن اس میں صحیح میں صرف صحیح کتابیں، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ امام بخاری کے استاد تھے اسحاق بن راہویہ، تو انہوں نے ایک دفعہ ایسے ہی کہہ دیا کہ کاش ایسا کوئی شخص ہو جو کہ بالکل جو صحیح روایات ہیں ان کو جمع کرے، ان کو ایک جگہ جمع کرے۔ امام بخاری جو اس وقت ان کے شاگرد تھے، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کام میں کروں، تو انہوں نے پھر یہ تہیہ کر لیا، اپنے لیے کرائیٹیریا مقرر کر لیا، اور پھر وہ احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جس کو آج ہم صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے 16 سال کی مدت میں اس کو مکمل کیا ہے۔ یہ امام بخاری کا وہ کارنامہ کہ قرآن کریم کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اور اس کے بعد میں صحیح مسلم بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے، اور بھی کتابیں ہیں۔ اور اس مرحلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ
اسماء الرجال کی کتابیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو راویوں کے حالات ہیں، جتنے بھی محدثین کرام نے حدیثیں جمع کی ہیں ان سب کے ساتھ سند ہوتی ہے، چین ہوتی ہے، اور یہی امت محمدیہ کا افتخار ہے، اعزاز ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی بات بغیر سند کے نہیں کہی جاتی۔ آپ ہمارے جو پرانا سرمایہ ہے اسے اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، اصول ہو، تاریخ ہو، سیرت ہو، کوئی بھی کتاب ہو، وہ بغیر سند کے نہیں کہی جاتی۔ ہر کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، یہی وہ سند ہے، یہی وہ چین ہے۔ تو اب یہاں پہ جو راوی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک سائنس ہے جس کو ہم اسماء الرجال کہتے ہیں، جرح و تعدیل کہتے ہیں، کہ جس میں ان محدثین کے حالات جمع کیے جاتے ہیں۔ تو صرف سیاستہ کے جو راوی ہیں ان کے حالات زندگی، یہ پوری ایک سائنس ہے جو ایک کتاب میں جمع کی گئی، تہذیب الکمال کے نام سے، جو 37 جلدوں پر مشتمل ہے، کہ جس میں سیاستہ کے تمام راویوں کے حالات موجود ہیں، ان کی ولادت سے لے کر ان کی وفات تک، ان کے اساتذہ کون تھے، ان کے تلامذہ کون تھے، وہ کہاں رہے تھے، کہاں سے تعلیم حاصل کی تھی، ان کی احادیث کی تعداد کتنی ہے، کس کس نے ان کی احادیث کو نقل کیا ہے، تمام آپ کو ان کی معلومات مل جائیں گی۔ تو یہ اتنا بڑا ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم احادیث کو پرکھ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ وہ احادیث کتنی اتھینٹک ہیں، کہاں تک قابل قبول ہیں۔ اور بھی جو کتابیں اس مرحلے پر آئی ہیں، کتب علوم الحدیث کی جتنی بھی حدیث کے علوم ہیں اور جس کے ذریعے سے حدیث کی خدمت کی جا سکتی ہے، وہ اسی مرحلے میں، اسی زمانے میں 200-300 تک وہ کتابیں آتی رہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس مرحلے تک یہ تمام احادیث کا ذخیرہ مکمل ہو گیا اور پوری طرح ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کو ہم مختصر انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرحلہ کتابت حدیث تقریباً 70 سال میں آیا، جمع حدیث جو ہے وہ 30 سال میں، اور تدوین حدیث 20 سال میں، اور مرحلہ تصنیف و تالیف وہ بھی 30 سال میں۔ اس طرح یہ 150 اور مزید 200 سال کے اندر اندر یہ کام مکمل ہو چکا تھا۔ اب آپ کو دیکھ لیجئے کہ یہ تیسری صدی میں ان تمام ائمہ کرام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ امام بخاری 256 میں انتقال کر جاتے ہیں، امام مسلم کی انتقال 279 میں ہے، اسی طرح دوسرے جو ائمہ کرام ہیں ان کی بھی تمام، صرف جو آخری ہیں امام نسائی، وہ سن 303 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس طرح یہ 300 سال کے اندر اندر یہ تمام کام مکمل ہو چکا تھا۔ محدثین کرام نے وہ ذخیرہ سارا مدون اور مرتب انداز میں کر دیا تھا۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حد تک یہ احادیث کا یہ پوری طرح تدوین ہو چکی ہے، اور ان تمام کتابوں میں موجود ہے جو مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور آج کل کے دور میں جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے یہ جن عطا کر دیا ہے، اس جن کے ذریعے سے آپ اس پورے ذخیرے کو اپنے ہاں محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب ایسے وہ ہمارے پاس مختلف سافٹ ویئر آ چکے ہیں جن میں احادیث کو اس طرح جمع کیا جاتا ہے، جس میں ایک سافٹ ویئر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس میں یہ کام ہوا ہے۔ یہ ہے الجامع للحدیث النبوی، اور اس میں ہم کوئی بھی کتاب دیکھنا چاہیں، حدیث کی کتابیں بے شمار ہیں، تو جیسے یہ صحیح بخاری ہے، تو یہ صحیح بخاری باب بدء الوحی سے شروع ہوتی ہے، پہلی حدیث ہے۔ اب یہاں پہ اس سافٹ ویئر نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ ہم یہ جاننا چاہیں کہ صحیح بخاری میں یہ کہاں کہاں حدیث ہے، تو آپ صرف اس کو دبائیں تو یہ آپ کے بائیں طرف معلوم ہو گیا کہ حدیث صحیح بخاری میں 6 جگہ پر آئی ہے، 6 جگہ پر آئی ہے، اور اس کی سند معلوم ہو جاتی ہے۔ مزید آپ جاننا چاہیں کہ تمام کن کن کتابوں میں ہے، تو یہاں سے آپ اس کو کلک کیجئے۔ اب آپ کے پاس یہ حدیث 54 کتابوں میں 97 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے۔ یہ چیز جو پہلے کبھی مہینوں میں ہوا کرتی، مہینوں میں کیا کرتے ہیں، یعنی مجھے خود یاد ہے کہ جب میں ایم اے کر رہا تھا تقریباً 80 اور اس سے پہلے 80 میں نے کیا تھا مدینے سے، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی ہمارے پاس، تو اس میں ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے میں کئی دفعہ ہفتوں لگ جاتے تھے، اس کو تلاش کرنے میں، اس کی تمام اسانید جمع کرنے میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں وہ طریقہ دے دیا کہ اس کے ذریعے سے ہم یہ فوراً ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیے یہ ہے امام
بخاری کے استاد حمیدی عبداللہ ابن زبیر. اب ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، ان کی وہ بھی میں نے ذکر کیا کہ ان محدثین کے تمام حالات. تو ان کے اساتذہ کون ہیں، یہ ان کے اساتذہ کے نام آ گئے. ان کے شاگرد کون ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، اس میں سے امام بخاری سب سے پہلے. ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یعنی کہ ان کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے کہ وہ ثقہ ہیں یا نہیں ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں یا نہیں ہیں، وہ ہمیں ان سے معلوم ہو جائے گا. تو یہ تمام وہ اقوال ہیں. ہر جو اس قسم کے علماء جنہوں نے ان کے بارے میں کوئی قول دیا ہے وہ مل جاتا ہے. تو یہ تمام اقوال ہمیں اس طرح ہر راوی کے بارے میں جتنے بھی ہیں. سفیان کون ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں، ان کے حالات زندگی وہ اسی طرح یحییٰ بن سعید الانصاری. تو جس راوی کے بارے میں بھی آپ جاننا چاہیں تو وہ ایک ہی لمحے میں تو وہ آپ جان سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی یا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور سافٹ ویئر ہے جس میں یہ تمام حدیث کی کتابوں کے علاوہ باقی بھی اس میں چیزیں جمع کی گئی ہیں. تو یہ تمام علوم کے سافٹ ویئر ہیں کہ اس میں خاص طور پہ ہمیں حدیث کہیں دیکھیں تو متون حدیث، اجزاء حدیث، محفوظات حدیثیہ، شروح حدیث، کتاب التخریج والزوائد، شیخ البانی کی کتاب علل اور علوم الحدیث. تو یہ 6-7 جو علوم ہیں صرف اور صرف حدیث کے حوالے سے ہیں. اور اس میں جو متون الحدیث پائے جاتے ہیں تو یہ وہ تمام کتابیں ہیں جو کہ حدیث کی کتابیں اس میں موجود ہیں. اور اس میں ایک حدیث بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی تخریج جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو معلوم کیا جائے کہ وہ حدیث یہ حدیث جیسے آئی ہے تو اس کو اب یہاں سے ہم کریں گے تو یہ اس کی تمام چینز ہمارے سامنے آ جائیں گی، سندیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. اور یہ پچھلے آپ نے سافٹ ویئر بھی یہی دیکھا تھا، یہاں پر بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ کن کن اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو تقابل کیا جا سکتا ہے کہ کس حدیث کا کون سے الفاظ آئے ہیں. تو ایک طرف وہ حدیث اصل، دوسری طرف دوسری حدیث آ جائے گی اور اس طرح ہم ان کو کمپیریٹیولی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ انتظامات کر دیے گئے ہیں ہمارے اس دین کی خدمت کے لیے، اس قرآن کی اور حدیث کی خدمت کے لیے. اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کیا واقعی ہم نے اس محبت کا حق ادا کیا ہے. اسی پہ میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی. ایک سوال ہے بتا جی، یہ جو آپ نے سافٹ ویئر کے حوالے سے ارشاد فرمایا یہ بڑی ماشاءاللہ اچھی چیز ہے، لیکن اس پہ ارشاد فرمایا کہ دنیا بھر میں بے شمار جو مخالفین ہیں، کفار ہیں، وہ کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے اندر کوئی چیزیں داخل کر دیں؟ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کچھ ویب سائٹس ایسی بھی بن گئی ہیں کہ جو اسلام کی یا قرآن کی کچھ اپنے ہی انداز میں تشریح کرتے ہیں. اب یورپ میں جائیں تو اس طرح کی ویب سائٹس کے کچھ علم بھی دوست بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں ویب سائٹ پہ مت جانا، کچھ قادیانیوں نے بنا دی ہیں، کچھ غیر مسلموں نے چیزیں داخل کر دی ہیں. تو ان خطرات کا کیسے کوئی توڑ کیا جا رہا ہے، اس پر ذرا روشنی تھوڑا. جی ہاں، آپ نے صحیح بات کہی کہ ایسا خطرہ موجود ہے. ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مختلف ویب سائٹ کے ذریعے سے اس کا حملہ کیے جا رہے ہیں، مختلف حملے کیے جا رہے ہیں اور جو کام ہو رہا ہے. لیکن ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ اصل چیزیں تو موجود ہیں ہمارے پاس، وہ تو ختم نہیں ہوں گی. جو احادیث کی کتابیں ہیں، جو ذخیرہ احادیث ہے، اب تو یہ ہے کہ ان احادیث کی کتابوں کے اصل جو قلمی نسخے ہیں، اس کے جو مینuscripts ہیں، وہ ایز اٹ از اس میں آ گئے ہیں، کچھ ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اس کو باقاعدہ PDF فائلز میں کیا آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اس کی امیجز جو ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں کہ اس میں اگر ہمیں کسی قسم کا شک ہوتا بھی ہے تو ہم جا کے وہ اصل چیز کو چیک کر سکتے ہیں اور وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس کی اتھینٹسٹی قائم رکھنے کے لیے انہی کی بنیاد پر احادیث کو یا کتابوں کو مرتب کیا ہے اور ان کو اس طرح ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے. تو لہذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اگر وہ چاہیں بھی اس کو بدلنا یا خراب کرنا تو کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اثر جب موجود ہے وہ ضائع نہیں ہوئی تو بعد میں چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں وہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اور یہ اللہ نے جو موقع دیا ہے اس طرح کے بے شمار ویب سائٹس بھی ہیں، مختلف سافٹ ویئر بھی ہیں جہاں پر یہ چیزیں جو ہے پوری طرح موجود ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی.
میرا ایک سوال ہے جی. آپ نے حدیث کی تدبیر کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی انلائٹننگ گفتگو فرمائی ہے اور بہت ہی نالجبل بات ہے. آپ نے بھی گفتگو شروع میں فرمایا کہ عرب قوم جو ہے وہ امی قوم تھی اور حافظے کے اوپر زیادہ انحصار تھے، اور حدیث کے جو زیادہ روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 5000 کے قریب روایات ان کی جانب سے ہیں، اور وہ ام المومنین کے حجرے کے باہر بیٹھ کے حدیث سناتے تھے، اور کسی حد تک آپ نے کہا کہ تھوڑا ان کو مخاطب کر کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا. تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی عمر جو ہے وہ بہت تھوڑی تھی، چھوٹے عمر کے تھے، 10 سال یا اتنی کم عمر تھے وہ. تو اب اتنی زیادہ حدیث کے وہ راوی ہیں، جبکہ جو سینئر صحابہ کرام تھے انہوں نے جو آپ نے کہا کہ وہ روایت بیان کرنے میں بہت محتاط رہتے، اور ساتھ ہی آپ نے گفتگو میں آپ نے کہا کہ ضلع بھی ہے. اس حوالے سے تھوڑی سی ذرا وضاحت کی. جی، پہلے تو میں یہ تصحیح کر دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اتنی احادیث منقول ہیں وہ چھوٹی عمر میں نہیں، بلکہ وہ آئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، آپ کی آخری زندگی میں تشریف لائے تھے، اور تقریباً 5-6 سال کا عرصہ ان کو ملا ہے. تو وہ یہ ہے، یہ جو پیریڈ ملا ہے ان کو وہ بہت ہی کم ہے. اب اس میں یہی سوال جیسے آپ نے کہا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 5-6 سال ملے ہیں ان کو، اس میں انہوں نے اتنا بڑا ذخیرہ کیسے جمع کر لیا. تو وہ خود بتاتے ہیں کہ میرے جو دوسرے ساتھی تھے وہ سب بازاروں میں، کاروبار میں، تجارت میں، زراعت میں اس میں لگے رہتے تھے، اور میں مسجد نبوی میں صرف چند چیزیں، چند دانے یا چند کھجوروں کے عوض یا اس کے ذریعے سے بیٹھا رہتا تھا. تو وہ اصحاب صفہ میں سے، اور اصحاب صفہ کے حضرات صرف مسجد نبوی میں ہی مقیم رہتے تھے، اور جو کچھ بھی آتا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کھجور آ گئی، کبھی کوئی دودھ آ گیا، کبھی کچھ اور آ گیا، وہ آپ ان کو بلاتے آؤ اور کھا لو. کئی دن بھوکے رہتے تھے اور کھانے کو نہیں ملتا تھا. تو اس پہ وہ رہے وہاں پر، اور انہیں وہ احادیث جمع کی. تو پہلی بات تو یہ. نمبر 2 یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ میں احادیث آپ سے سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، چادر بچھاؤ، اور چادر بچھائی. آپ نے کہا اس کو سمیٹ لو. سمیٹ لی. اس کے بعد سے کہتے ہیں پھر میں کوئی حدیث نہیں بھولا، پھر کوئی حدیث مجھ سے غائب نہیں. وہ آپ کی دعا تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا دی ان کو، اور جو انہوں نے اس کے لیے انتظام کیا، اسی بنا پر پھر وہ حدیث ان کے پاس اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، اور اس کی وجہ ہی سے پھر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. اور اس کے بھی فوائد بھی آتے ہیں. ہمیں اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ بعض چیزوں کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ جی یہ پہلے تھی، بعد میں نہیں تھی. اب اگر وہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جو ابو ہریرہ نے دیکھا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کے شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور اس وقت وہ موجود تھے. تو لہٰذا ان کی جو بات ہوگی وہ زیادہ اتھینٹک ہوگی. اس طرح یہ احادیث جمع ہو گئی. اس میں ایک اور چیز بھی اس کی ہم اتھینٹسٹی کے حوالے ہی سے وہ میں بیان کر دوں، ایک جس کو ہم پرکھ سکتے ہیں. کہ جیسے میں نے حوالہ دیا تھا کہ ہرقل جو قیصر روم کا دربار میں جب ابو سفیان گئے تھے، تو اس کے بعد یا موقع یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تھا. خط وہاں پہنچایا گیا، تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے، عرب کون ہے، عربوں کو ہے تو بلاؤ. اور اس نے پھر وہ تحقیق کی، بات چیت کی. تو وہ خط اور اس کی عبارت ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں. صحیح بخاری کی باب بدء الوحی میں وہی عبارت ملتی ہے جو اس خط کی عبارت تھی. آپ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو عبارت اس خط کی ہے صحیح بخاری میں، اور وہی کسی میوزیم میں موجود ہے. وہی خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب تو اس کی امیج آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائیں گے. وہ وہی الفاظ ہیں، وہی عبارت ہیں جو صحیح بخاری میں ہے، اور وہ اس میوزیم میں ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اس وقت احادیث نقل کی گئی تھیں وہ بالکل صحیح تھیں، اور آج بھی اس کا ایک گواہی موجود ہے. جی. دوسری بات جو جلانے کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث جو نقل کی جاتی تھی صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا، تعداد ہوتی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف احتیاط کی نظر سے کہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے، اس بات سے خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو صحیح نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں اس کے مطابق نہ ہو، اس سے وہ بہت ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، اس لیے انہوں نے لکھا اور پھر لکھ کر اس کو ختم کر دیا، تلف کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ احادیث سب تلف ہو گئیں، بلکہ وہی احادیث دوسرے صحابہ کرام سے موجود ہیں، جسے میں نے ابھی بتایا بھی تھا آپ کو کہ ایک راوی نہیں ملتا ہمیں، ایک ہی روایت کی بے شمار وہ راوی ملتے ہیں جنہوں نے ان کو روایت کیا ہے، اسی لیے اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ احادیث ضائع ہو گئی ہوں، بلکہ وہی احادیث جو ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک اور بات جو ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ یہی جو پرابلم یا ایک اعتراض پیدا کیا جاتا ہے بعض حلقوں کی طرف سے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کیسے ہم قبول کر سکتے ہیں جبکہ وہ ان کو اتنا سا عرصہ ملا تھا، اس پر جو مدینہ منورہ کے ایک عالم دین ہے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، تو انہوں نے جو اپنا ایم اے کا تھیسس لکھا تھا وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایات پر لکھا تھا اور ثابت کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جتنی بھی ہیں اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ دوسرے بھی شامل ہیں، یہ روایات سب دوسرے صحابہ کرام سے بھی منقول ہیں، تو لہذا یہ کہہ دینا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ غلط عمل ہے، غلط بات ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ عملاً ثابت کر کے دکھا دیا کہ تمام احادیث جو ہیں وہ دوسرے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں۔ اس میں سر سوال یہ بھی تھا کہ عمر بہت کم تھی، وہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ بات غلط ہے، عمر کا مسئلہ نہیں تھا، کتنی تھی ان کی جب عمر تو ظاہر ہے کہ یعنی کہ بچے نہیں تھے بارہ، ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ وہ بچے تھے، اس لیے اس کو اگر آپ زیادہ وضاحت کرتے ہیں 12 سال حضور کے ساتھ رہے۔ جی ہاں سب انہیں رکھ دیا سیدھا۔ یہ ایک سوال ہے کہ اس میں آپ نے جو فرمایا جن صحابہ کے نام لیے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت محمد فرمائی تھی، ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، ان میں حضرت ابو ہریرہ کا نام نہیں ہے، تو وہ کیا لکھ کرتے تھے یا زبانی یاد کرتے تھے؟ ہاں جی حضرت ابو ہریرہ کا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ زبانی ان کا سارا سرمایہ زبانی تھا، اس لیے کہ تو وہ ویسے یاد کرتے، دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی دعا تھی، اس کی بنا پر وہ سارا ان کے حافظے میں تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، بندہ ہوتا کوئی بات کرا کرتا کچھ تفصیل سے سوال آتے تو بہتر یہ حالات سے پہلے موجود ہے۔ جی آپ فرمائیے پھر میں یہ پہلے اور دوسرے مرحلے کے حوالے سے آپ نے جو لکھنے والوں کا ذکر ہوا، اور پہلے مرحلے میں بھی اور دوسرے مرحلے میں بھی حدیث جمع کرنے کا جو لکھنے کا کام ہوا تھا، کیا وہ کہیں پر اویلیبل ہے؟ اور اگر نہیں اویلیبل تو تیسرے مرحلے میں وہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کارپوریٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ جی ہاں، اس میں اصل چیز یہی ہے کہ وہ چیزیں روایت ہوئے، اصل جو طریقہ جیسے میں نے ابھی سند کی طرف حوالہ آپ کو دیا تھا اور آپ کی ایک مثال بھی دکھائی تھی صحیح بخاری میں کہ وہ باقاعدہ سند کے ساتھ احادیث آئی ہیں، تو یہ سند کا طریقہ مسلسل چلا آ رہا تھا۔ یہ محدثین کرام جو جیسے کہ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، یہ سیاستہ کے جتنے مؤلفین ہیں، انہوں نے اپنے اساتذہ سے لیا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے لیا، انہوں نے تابعین سے، صحابہ کرام سے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ چین پہنچ گئی۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، تو یہ مختلف انداز میں رہا، یہ ایک یعنی تسلسل جاری ہے، اس کا یہ تسلسل ختم نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کام شروع ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا، تحریری طور پر جمع کرنا شروع کر دیا، تدوین شروع کر دی، تو وہ تمام جو پہلے یا دوسرے مرحلے میں جمع ہوا تھا وہ تیسرے مرحلے میں باقاعدہ تصنیفی شکل میں یا جمع کی شکل میں آ گیا۔ تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا تھا، وہ تسلسل جاری ہے، تسلسل ختم نہیں ہوا ہے، اور وہ آ کر جب یہ کتابیں باقاعدہ جمع ہو گئی یعنی روایت، تو وہ 300 سال میں وہ روایت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اور اسی کو کہا جاتا ہے یہ عصر روایت ہے، یہ روایت کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ روایت اس طرح نہیں ہوتی کہ
کہ جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھی. اب صرف ہمارے پاس ایک تبرک کے طور پر تو وہ سند کا سلسلہ جاری ہے. جیسے کہ میرے والد مرحوم مولانا غفار حسن صاحب کا سلسلہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 23 واسطوں سے مل جاتا ہے. تو یہ وہ سلسلہ سند آج تک جاری ہے. میں بھی پھر انہی کی اس میں ان کے حوالے سے بیان کر سکتا ہوں. تو یہ ایک وہ سلسلہ سند ہے جو کہ آج تک موجود ہے، اور اس زمانے میں اسی پر انحصار کیا جاتا تھا، اسی سے کیا جاتا تھا، اور ان کو پھر آگے جمع کیا گیا ہے، تدوین کی گئی ہے. تو لہذا یہ کہیں پہ کوئی گیپ نہیں ہے، کہیں بھی انقطاع نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے جو آج تک ہے. بہرحال یہ سوالات پہلے میں دیکھ لوں. جو ہمارے بعض احباب نے لکھا ہے کہ ہر سال عید میلاد النبی کا تہوار اس کو احتشام سے منایا جاتا ہے، اس پہ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. بہرحال تفصیلی بات کی گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بات پہلے بھی آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا طریقہ ہے. آپ نے خود فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، یہ میری سنت کو پکڑ لو اور میرے بعد میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو پکڑ لو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جتنی بھی اس قسم کے معاملات ہیں اس کے لیے ہم نے ان صحابہ کرام کو دیکھنا ہے. کچھ تو وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں، اور جو آپ کی وفات کے بعد اگر ہیں تو وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، قابل اتباع ہیں، ان خلفاء راشدین اور ان صحابہ کرام کے اعمال. تو اب آئیے دیکھیے اس معاملے کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منایا تھا؟ کیا یوم پیدائش منانا جو ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے؟ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ان کو محبت تھی. ساری محبت تو ہمیں ہے. ہم تو چند ریوڑیاں چنے اور وہ کچھ وہ بتاشے لا کے رکھ کے سامنے کہتے ہیں کہ نبی کریم تشریف لے آئے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حب رسول ہے. نہیں، محبت تو ان کو تھی جن کی جان، مال، اولاد، عزت سب کچھ قربان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے آگے. انہوں نے کہا ہی تھا، صحابہ کرام نے، انصار نے کہا تھا کہ جہاں پہ آپ کا خون بہے گا وہاں پہ ہمارا خون بہے گا. یہ وعدہ کر کے آئے تھے، آپ کو لے کر گئے تھے. تو وہ انہوں نے پھر کر کے دکھایا کہ آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کی. تو محبت تو وہ تھی. ہماری محبت کیا ہے؟ صرف ربیع الاول کی 12 تاریخ کی محبت؟ یہ تو محبت نہیں ہے. محبت تو یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ کہ عیسائی جو ہے وہ 25 دسمبر کو میلاد المسیح مناتے ہیں، تو ہم نے بھی میلاد النبی منانا شروع کر دیا. ہماری محبت تو یہ ہے کہ ہمارے جسم و جان میں پوری طرح رگ و پے میں پیوست ہو جائے، راسخ ہو جائے. ہر روز ہمارا جو معاملہ ہو یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمارے سامنے ہو. وہ ہے اصل. تو لہذا کسی ایک جگہ پہ منا لینا یا اس میں وہ چیز کر لینا یہ صحابہ اکرام سے کسی صورت بھی ثابت نہیں ہے. اور نہ ہی یہ ہے کہ اسی زمانے میں سیرت کی مجالس کی جائیں یا وہ آپ کا تذکرہ کیا جائے. آپ کا تذکرہ تو ہر روز ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے. سال میں کسی بھی وقت بھی کیا جا سکتا ہے تو وہ ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی متعین وقت نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے. ایک سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں مومنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح رخصتی کے وقت عمر کا، اس کے بعد جو ہمارے پاس صحیح احادیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں یہی آتا ہے کہ آپ نے 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. اب اس کے عوامل بھی دیکھیں آپ اس زمانے میں. ایک تو وہ ہے کہ وہ گرم علاقہ ہے، گرم علاقے کی، اور دوسری ان کی جو خوراک ہے وہ کھجور، جو بہترین ایک خوراک ہے، دودھ ہے، کھجور ہے، یہ چیزیں ہیں. تو اس کی وجہ سے اس میں کوئی بھی اچنبے کی بات نہیں ہے. عربوں میں یہ تصور موجود تھا اور اس طرح وہ بچپن میں ہی شادی کر دیتے تھے. ایک عام مسلمان کے لیے موضوع یا کمزور حدیث پر مکمل یقین اور عمل درآمد کے بارے میں شرعی احکام کیا ہے؟ یہ کیفیت موضوع کے 2 مختلف احادیث کے بارے میں ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ موضوع احادیث تو من گھڑت روایات ہیں، جھوٹی روایات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ منسوب کر دی گئی ہیں. تو محدثین کرام اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ چیزیں بھی بیان کر دی. یہ احادیث صحیح ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ موضوع ہیں، بیکار ہے. تو لہٰذا کوئی جھوٹی روایت ہے
اس کو بیان کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا جان بوجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو لہٰذا کوئی جھوٹی روایت ہو جو ثابت نہیں ہے، جس کے بارے میں محدثین کا یہ اعلان ہے کہ وہ جھوٹی ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے. دوسرے نمبر پر آتی ہیں ضعیف روایات. ضعیف روایت سے مراد یہ ہے کہ جو محدثین نے ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہے حدیث کو قبول کرنے کا، اس کے وہ اگینسٹ جاتی ہے یا اس کے مخالف ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. اس میں سب سے اہم چیز اتصال سند ہے. اس کا پہلے بھی ذکر آیا کہ سند متصل ہونی چاہیے، بالکل اتصال ہونی چاہیے. ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سنا ہو، اس میں کہیں پہ بھی کوئی گیپ نہ آئے. تو یہ اتصال سند. اور دوسری اہم شرط کہ ہر راوی کو عادل اور ضابط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری میں بھی اور اپنے حافظے کے لحاظ سے بھی پوری طرح ایکوریٹ ہو، تو وہ ہوگا اس کی روایت قبول کی جائے گی. تو یہ ایک کرائٹیریا ہے جو محدثین نے کیا ہے. اگر کوئی روایت اس کے اوپر نہیں اترتی ہے، کوئی راوی اس پر نہیں، اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. یہ ضعیف احادیث بھی قابل عمل نہیں ہے، ان پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پہ حلال و حرام کے مسائل میں، اعتقادات کے مسائل میں، عبادات کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ان کو قبول نہیں کیا جاتا. اسی طرح مختلف احادیث کے بارے میں جو بتا رہے ہیں کہ دو اگر متعارض روایت ہے تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں اپنے مرتبے کے لحاظ سے صحیح ہونی چاہیے. اگر دونوں احادیث صحیح ہیں تو پھر ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، تعارض نہیں ہو سکتا. وہ ہماری سمجھ کا قصور ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ورنہ اس کی تحقیق میں جائیں تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے محدثین کرام نے مختلف طریقے بتا دیے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے گا، اس کے مطابق ہی ان کو دیکھا جائے گا کس کو ترجیح دی جائے، کون سی روایت ہم قبول کریں گے اور کون سی قبول نہیں کریں گے. اور اگر ممکن نہ ہو، اسی طور پہ جمع کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا. کیا حدیث مبارکہ میں نسخ یعنی منسوخ ہونا پایا جاتا؟ اگر ہے تو وضاحت کر دیجیے. جی ہاں، اس میں بھی بعض روایات ایسی آئی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے زیارت قبر سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کر سکتے ہو. تو یہ ناسخ اور منسوخ آ گیا. پہلے آپ نے منع کیا تھا، پھر اجازت دے دی. اسی طرح بعض چیزوں میں کہ پہلے یہ آتا ہے کہ حضرت جیسے بعض روایات آتی ہیں کہ اس لحاظ سے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا لازم ہوگا. بعض یا چیزیں جو آگ پر پکی ہوئی ہو، آگ پر پکی ہوئی چیز ہے، اس کو کھانے سے وضو لازم آ جاتا تھا. بعض میں روایات آتی ہیں کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کی اجازت دے دی، خود آپ نے کوئی چیز کھائی، باوضو تھے، آپ نے وہ تناول فرمائی اور اس کے بعد نماز کو تشریف لے گئے، آپ نے وضو نہیں فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ. اسی طرح پھر احادیث میں بھی ناسخ اور منسوخ موجود ہے. کیا حضور نے اپنی زندگی میں احادیث پر عمل کرنے سے منع کیا ہے جن پر آج کل دنیا میں لوگوں کی کسی تعداد عمل پیرا ہے، جیسے نماز میں رفع الیدین کا طریقہ ہے؟ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر لوگوں پر بعض علماء کرام تنقید کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے عمل کرنے سے منع کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف یہ کہ تو اس کا جو کرائٹیریا ہے یا ہر امام کا، تو وہ وہاں پر حدیث کے بجائے وہ وہاں پر اپنے امام یا مذہب کی پیروکار اس کے حوالے سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں یہ چیز نہیں ہے، کہ ہمارے امام صاحب کے ہاں یہ حدیث ثابت نہیں ہے یا وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس لحاظ سے ہم بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہے فرق اپنے مسلک کے لحاظ سے یا اپنی مذہب کے امام صاحب کے حوالے سے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ کرنا اور یہ نہ کرنا، ایسی بات نہیں. شیعہ علماء کا دعویٰ ہے کہ حضرت فاطمہ کی حضور کی اولاد تھی، باقی دونوں بیٹیاں حضور کی پہلی شادی سے تھی. نہیں، یہ تو سیرت سے ثابت نہیں ہوتا. یہ تمام حضرت فاطمہ بھی، حضرت رقیہ، حضرت زینب، یہ حضرت ام کلثوم، یہ چار بیٹیاں تھیں اور چاروں کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے یہ اولاد تھی. تو یہ اولاد حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی اور پھر یہ ماریہ قبطیہ سے ہوئی، باقی کسی بھی زوجہ مطہرہ سے کوئی اولاد نہیں. تو لہٰذا یہ شبہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو بھی اولاد ہوئی ہے، جو نرینہ ہے یا زرینہ ہے، وہ سب حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. جی بھائی، جو سافٹ ویئر آپ نے بتائے ہیں اور آج کی پریزنٹیشن، کیا یہ آپ سے ابھی مل سکتی ہے؟
جی ہاں لے سکتے ہیں. اور آپ کی ویب سائٹ اور ای میل ایڈریس؟ ویب سائٹ تو ایسی کوئی نہیں ہے اس طرح، لیکن ای میل ہے وہ آپ چاہیے لکھیں drsuhailhasan@hotmail.com. اور 25 دسمبر پر عیسائیوں کو ہیپی کرسمس کہنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم ان کی خوشی کے موقع پر اگر کسی قسم کی ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مان رہے ہیں، ہم اس کی موافقت کر رہے ہیں کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور اسی بنیاد پہ ان کی وہ ولادت منا رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ شریک ہیں یا ان کی موافقت کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو کسی قسم کی مبارکباد نہیں. یہ جو ای میل ایڈریس ہے اس کی اسپیلنگ سارے یہی ہیں جو ادھر لکھے ہوئے ہیں یا کوئی چینج ہے سر؟ drsuhailhasan@hotmail.com. جو آپ کے لیکچر کے پروگرام ہے جو اسپیلنگ لکھے ہیں، ہاں سنگل ایس کے ساتھ. سنگل ہے. ناصر الدین البانی صاحب کا جو حدیث میں جو جی جی ہاں، اس زمانے میں عصر حاضر میں جو ایک بہت بڑا نام ہے وہ ہے شیخ ناصر الدین البانی کا نام ہے، جو کہ اصل البانیہ کے تھے، جو مشرقی یورپ کا ملک ہے، اور پھر وہاں پہ جو شیوعی یا سوشلسٹ گورنمنٹ کی وجہ سے ان کے والد وہ ہجرت کر کے شام آ گئے تھے، تو وہ شام میں ہی رہے، وہیں تعلیم حاصل کی اور وہیں ذکر حدیث کا شغف پڑھا اور حدیث کی انہوں نے خدمت کی. تو انہوں نے جو بنیادی کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کر دیا ہے. یہ جو ایک بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ انہوں نے ایک تقریباً 14-15 والیوم میں جو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ لکھا ہے کہ اس میں وہ تمام صحیح احادیث، یعنی صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ، وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ جو جتنی بھی احادیث موجود ہیں وہ اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور باقاعدہ دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ میں صحیح سمجھتا ہوں. اور دوسری سیریز ہے ان کی سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، جس میں ضعیف اور موضوع روایات جمع کی، تو وہ بھی 15-16 جلدوں میں ہے، اور اس میں اس قسم کی جتنی بھی احادیث جو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں وہ بھی دلیل کے ساتھ اس کے جتنی بھی راوی ہیں ان کے حالات جو ان کے اوپر جرح و تعدیل کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، لہذا ان سے آدمی بچ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کے علاوہ بے شمار احادیث کتابیں ہیں جس میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو سنن اربعہ جو ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اپنے کام کیا انہوں نے، اور اس میں سے بھی جو صحیح اور ضعیف ہیں ان کو الگ الگ کر دیا، صحیح کو الگ اور ضعیف کو الگ کتابوں میں کر دیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ان کا کام ہے.